مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ امریکی فوج نے جنوبی ایران میں فضائی حملے کر دیے۔ میزائل لانچنگ تنصیبات اور بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کرنے والی ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوجیوں کو ایرانی خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے دفاعی کارروائیاں کی گئیں۔ ایران کے شہر بندر عباس میں رات گئے کئی دھماکے سنے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صورتحال کنٹرول میں ہے۔ جنوبی ایران میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ میزائل لانچنگ تنصیبات اور بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کرنے والے ایرانی کشتیوں پر بھی حملہ کیا گیا۔ سینٹ کام کے ترجمان نیوی کیپٹن ٹم ہاکنز کے مطابق امریکی فورسز نے ان مقامات کو نشانہ بنایا جہاں ایرانی فورسز کی جانب سے بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں اور میزائل لانچ سائٹس کی موجودگی کا خدشہ تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ جاری جنگ بندی کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اہلکاروں کے دفاع کو یقینی بنا رہی ہے۔ ایران کے شہر بندر عباس اور آبنہ ہرمز کے قریبی ساحلی علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، تاہم ایرانی حکام کی جانب سے فوری طور پر کسی بڑے نقصان یا جانی خسارے کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی ڈرون مار گرانے اور امریکی فائٹر جیٹ F-35 پر فائرنگ کا دعویٰ کر دیا۔ بیان میں کہا ہے کہ امریکی فوج کی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر جواب دینے کے حق کو جائز اور حتمی سمجھتے ہیں۔ ایرانی مسلح افواج کے سینئر ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی نے خبردار کیا کہ کئی نئی جارحیت کی خلاف ورزی کا جواب خطے سے باہر تک پھیلے گا۔ انہوں نے کہا کہ دعویٰ کیا کہ پہلے سے زیادہ شدید حملے کیے جائیں گے۔ ممکنہ اہداف کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، امریکہ نے ہرمزگان کے علاقے میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، ایران اس کا جواب دے گا، اپنے دفاع میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائیں گے۔ تمام فریقین جنگ بندی کی پاسداری کریں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا اہم بیان سامنے آ گیا، کہا کہ مشرق وسطیٰ کے تنازعات کو پرامن طریقوں سے حل کیا جائے، خطے میں امن کی بحالی کے لیے فریقین بات چیت کا راستہ اپنائیں۔ ایران جنگ کے آغاز سے ہی چین تمام فریقین کے ساتھ رابطے میں ہے۔ صدر شی جن پنگ کے 4 اصولوں کے تحت خلیجی خطے میں امن کی بحالی کے لیے کردار جاری رکھیں گے۔ ایران جوہری معاملے کے سفارتی حل کے لیے اپنا مثبت کردار جاری رکھے گا۔ امید ہے کہ متعلقہ فریقین موقع کا فائدہ اٹھا کر مذاکرات سے حل نکالیں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع کرنے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ خلیج عمان اور آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو امریکی بحریہ کی جانب سے دوبارہ اسکارٹ یا معاونت فراہم کرنے کی خبریں درست نہیں ہیں۔ امریکی افواج اس وقت تجارتی جہازوں کو باقاعدہ اسکارٹ فراہم نہیں کر رہی۔ ایران امریکہ مذاکرات، ایرانی صدر مسعود پزشکیان متحرک ہو گئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور ترک ہم منصب رجب طیب ایردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے امن و استحکام اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی صدر نے عراقی ہم منصب اور وزیر اعظم سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ مسعود پزشکیان نے دو طرفہ اور مشترکہ معاہدوں پر تیزی سے عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے عراقی قیادت اور عوام کو عید کی مبارکباد بھی پیش کی۔ حالیہ امریکی حملوں کے باوجود ایران کے ساتھ معاہدے کا امکان برقرار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان، کہا کہ آئندہ چند روز میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ قطر میں ایران سے مذاکرات جاری ہیں، ابتدائی مسودے اور مختلف نکات پر بات چیت ہو رہی ہے جسے حتمی شکل دینے میں چند دن لگ سکتے ہیں۔ جس طرح بھی ممکن ہو، آبنائے ہرمز نے کھلنا ہی ہے۔ اسلامی ممالک کو ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرنا ہوں گے۔ ٹرمپ نے مسلم ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ کانفرنس کال میں بڑا مطالبہ کر دیا۔ ایکزیوس نے کانفرنس کال کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا، جس میں بتایا گیا کہ ٹرمپ کے یہ جملے بولنے پر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد ٹرمپ نے ازراہ مذاق پوچھا کہ کیا سب لوگ کال پر موجود ہیں، جس کے بعد ٹرمپ نے فون بند کر دیا۔ اسرائیل سے صرف اسی صورت تعلقات معمول پر آئیں گے جب فلسطینی ریاست کے قیام کا عمل میں آ جائے گا۔ فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ سعودی ذرائع کے مطابق فلسطین کے معاملے پر سعودی عرب کا موقف برقرار ہے۔ رائٹرز کے مطابق سعودی سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کے بغیر اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے۔ ایران کے رہبر مجتبی خامنہئی نے حج کے موقع پر عالمی امت کے نام پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ
اللہ اکبر کا نعرہ تھا جس کی بدولت صہیونی حکومت کو نقصان پہنچایا گیا۔ ایران نے رمضان میں دوسری مسلط کردہ جنگ میں صہیونیوں کو بے بس کر دیا۔ مجتبیٰ خامنہئی نے مزید کہا کہ جارِ امریکہ کے منہ پر تھپڑ مارا گیا۔ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کا ہدف ناکام رہا۔ ایک بات بالکل یقینی ہے کہ اب وقت کی سوئی کسی صورت پیچھے نہیں جائے گی۔ خطے کی غیور قومیں اور سرزمین اب امریکی فوجی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں بنیں گی۔ ناظرین، خبروں میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عید الاضحیٰ پر شہر قائد کا موسم شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی فضا میں اپر پریشر کے باعث سندھ بھر میں شدید گرمی ہوگی۔ کراچی میں عید کے تینوں روز موسم شدید گرم اور مرطوب رہنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں ہیٹ ویو کا کوئی امکان نہیں، تاہم درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ صبح کے اوقات میں سمندری ہوائیں معطل رہیں گی، جبکہ شام کے وقت جزوی طور پر بحال ہونے کی توقع ہے۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی کراچی میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس لینا بھی کسی کام نہ آیا۔ متعدد علاقوں کے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ دوسری جانب واٹر ٹینکرز مافیا نے بھی فی ٹینکر کی قیمت میں 200% اضافہ کر دیا۔ شہری کہتے ہیں عید کے موقع پر ہی پانی کیوں بند کیا جاتا ہے۔ کراچی کو مسائلستان بنا دیا گیا۔ نل میں پانی آتا نہیں، ٹینکرز میں فوراً پہنچ جاتا ہے۔ عید سے قبل شہریوں میں پانی کی شارٹیج کر دی گئی۔ شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ شہر میں جگہ جگہ پڑے گڑھے تو تھے ہی، اب پانی بھی ناپید ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ واٹر کارپوریشن میں موجود کالی بھیڑیں اور واٹر ٹینکر مافیا کے گٹھ جوڑ سے جان بوجھ کر پانی بند کیا جاتا ہے تاکہ ٹینکروں کے ذریعے بیچ کر مال کمایا جا سکے۔ پی آئی بی، گلشن اقبال کے متعدد بلاکس، گلستان جوہر کے مختلف مقامات اور شاہ فیصل کالونی سمیت شہر کے کئی علاقوں میں پانی نہیں آ رہا۔ نارتھ ناظم آباد، نیو کراچی میں بھی 15 دن سے پانی کی فراہمی معطل ہے۔ کورنگی، لانڈی، ابراہیم حیدری میں بھی 5 روز سے پانی کی سپلائی بند ہے۔ ایسے میں واٹر مافیا نے واٹر ٹینکر کی قیمت میں 200% اضافہ کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے نوٹس لینے کے باوجود کراچی میں پانی کا بحران ختم نہ ہو سکا۔ پنجاب حکومت کا عید الاضحیٰ پر صفائی ستھرائی کا احسن اقدام۔ ڈیوو گروپ نے مسافروں میں ویسٹ بیگز تقسیم کیے۔ ڈیوو بسز میں ستھرا پنجاب مہم کے تحت شہریوں کو خصوصی بیگز فراہم کیے گئے تاکہ قربانی کے جانوروں کی آلائشوں کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگایا جا سکے۔ مقصد عید کے دنوں میں صفائی برقرار رکھنا اور شہریوں میں ذمہ داری کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ کراچی سمیت ملک بھر میں بوہرا کمیونٹی آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کا مرکزی اجتماع صدر میں واقع طاہری مسجد میں منعقد ہوا ہے۔ نماز عید کی ادائیگی پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے۔ نماز عید کے اجتماعات میں ملک کی امن، سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ بوہرا کمیونٹی کی جانب سے عید کے تینوں دن سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری جانب امن کی کوششوں کو جھٹکا، امریکی فوج کا جنوبی ایران پر فضائی حملہ۔ ترجمان سینٹ کام نے تصدیق کر دی، کہا امریکی فورسز نے جنوبی ایران میں دفاع کے تحت حملے کیے۔ حملوں میں میزائل لانچرز، سائٹس اور ایرانی کشتیاں نشانہ بنائی گئیں۔ کشتیاں بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جنگ بندی کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی فورسز کا دفاع کریں گے، جبکہ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ بندر عباس میں صورتحال کنٹرول میں ہے اور تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔